اللہ 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 اللہ۔ ستون قلب کتاب ہے، اس میں کچھ اشعار لکھے ہیں خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، سیاسی عہدے فائز تھے۔ دل میں فکر پیدا ہوئی کہ میں اپنے اعمال و اخلاق درست کروں، اس لیے کہ پاکیزہ صفات کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اگر ہم اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا کھانا کھا لیں، تو اس سے ہم اچھے انسان نہیں بنتے۔ جتنے ہماری عادات، ہمارے اخلاق، ہمارے خیالات پاکیزہ نہیں ہوتے، ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو پھر حضرت نے یہ اللہ والے بھی تھے، سیاسی تعلیم، ان کی عصری تعلیم بہت زیادہ تھی۔ اور پھر جب یہ حضرت کے پاس آئے نا، تو یہ پائے کے بڑے شاعر بھی تھے، ان کے بڑے عارفانہ کلام ہیں، کش گفتہ مجذوب، کشکول مجذوب، کہیں سے مل جائے آپ وہ پڑھیں، اصلی گھر ایک رسالہ ہے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، وہ سارا ہی نہیں کلام ہے، بڑے علماء پڑھتے ہیں کلام وہ۔ اب یہ کتنی سبق آموز اشعار ہیں، دیکھیں، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے طاقتور مالدار لوگ، باکمال لوگ خاک مل گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، انسان کو زندگی کے مراحل یاد دلا رہے ہیں۔ آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو کھیلتا رہتا ہے، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، آدمی جوان ہوتا ہے ایک طرح سے دیوانہ بن جاتا ہے، بڑوں کی بات نہیں مانتا، اور سارے تو جو ہوتی ہے زیب و زینت کی طرف، کہ میرے جوتا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، مجھے کوئی ٹوکے نہ مجھے۔ پھر فرمایا کہ پھر بڑھاپے میں کیا کیا ستایا۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، ذرائع آمدن اکثر کم ہو جاتے ہیں، والدین رخصت ہو جاتے ہیں، بہن بھائی رخصت ہو جاتے ہیں، دوست چلے جاتے ہیں، آدمی اکیلا ہو جاتا ہے، جیب خالی، صحت کمزور، بعض اولاد نافرمان نکل آتی ہے، بیٹی کو اچھے داماد نہیں ملتے، تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، موت آدمی کو بالکل ختم کر دیتی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو ان کے آگے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، لطف زندگی، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ یعنی دل جو ہے نا، جب اس کی پریشانیوں سے گزرتا ہے، یہ پھر آئینہ بنتا ہے۔ ہم جو پریشانیوں سے گزرتے ہیں نا، ہم اکثر سوچتا ہے آدمی کہ مجھے پریشانی نہ آئے، میں اطمینان سے رہوں، لیکن پریشانیوں کے آنے میں حکمتیں بہت ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ آدمی کے اس سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں اگر صبر کی 100 آیات اور 100 احادیث پڑھ لیں تو اتنا ہمیں صبر نہیں آئے گا جتنا ہم پریشانی سے گزریں گے، پھر صبر آئے گا، پھر صبر آتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ 100 نصیحتوں سے ایک ٹھوکر جو ہے نا، وہ زیادہ تجربہ سکھاتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے پریشانی کا ایک فائدہ یہ ہے، جب پریشانی آئے تو سوچیں میری پریکٹس ہو رہی ہے اس میں۔ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل میں ہر طرح خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی دنیا کے، کبھی دین کے، کبھی اللہ والے، کبھی گناہ کے خیالات۔ عشق میں دھوکے پہ دھوکے روز کیوں کھواتا ہے دل، ان کی باتوں میں نہ جانے کیوں یہ آ جاتا ہے دل۔ کٹ گئی ایک عمر اس افہام و تفہیم میں، سمجھنے سمجھانے میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل۔ ایسے ہوتا ہے نا جی کہ آدمی جیسی باتیں سنتا ہے ویسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے آدمی۔ اگر آپ دنیا کی باتیں سنیں گے، بہت زیادہ فلاں آدمی نے بھی بہت زمین اکٹھی کر لی ہے، بڑی پراپرٹی ہے اس کی، بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے، تو دل یہی کرے گا میرے پاس بھی ایسی دولت ہو، ایسا سرمایہ ہو۔ اگر دل میں خیالات یہ ہیں کہ جی فلاں کتنا اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی 1 روپیہ حرام کا نہیں کمایا، حرام کا نہیں کھایا، یہ باتیں دل میں آنا شروع ہو جائیں، دل یہ کرتا ہے کہ واقعی میں بھی اللہ والا بن جاؤں۔ کبھی آپ کسی بڑے عالم کے حالات سنیں، فلاں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا مطالعہ کیا، اتنا وسیع علم تھا، دل کرے میں بھی عالم بنوں گا۔ گزاروں کی عبادت کے واقعات آپ سنیں، دل کرتا ہے میں بھی عبادت گزار بنوں گا۔ تو جیسے انسان باتیں سنتا ہے، دل میں جیسے خیالات آتے ہیں ویسے ہی بننے کو دل کرتا ہے۔ فصل گل میں سب تو خنداں ہیں مگر گریاں ہوں میں، یعنی موسم بہار، اس میں سب لوگ ہنس رہے ہیں، میں پریشان ہوں۔ جب تڑپ اٹھتی ہے بجلی یاد آ جاتا ہے دل۔ اچھا، ایک وہ دن تھے محبت سے تھا لطف زندگی، اب تو نام عشق سے بھی سخت گھبراتا ہے دل۔ یعنی دنیا کی جو محبت ہے نا، اس وقت ایک وقت تھا مجھے بڑی محبت تھی، لیکن اب تو اس سے دل گھبراتا ہے۔ کچھ نہ ہم کو علم
رستہ کا منزل کی خبر، جا رہے ہیں بس جدھر ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ یعنی آدمی انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے، صحیح طرح پتہ نہیں مجھے، دل جدھر لے جا رہا ہے ادھر ہی ہم جا رہے ہیں۔ تو دل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے۔ ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، جسم میں گوشت ایک ٹکڑا ایسا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس اور دینی لحاظ دونوں لحاظ سے علم کی مرکزی اہمیت ہے۔ میڈیکل کے لحاظ سے تو اس طرح اگر دل کا وال بند ہو جائے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، دل کام کرنا چھوڑ دے انسان مر جاتا ہے۔ اور دینی لحاظ سے اس طرح کے سارے جو انسان کام کرتا ہے، باتیں بولتا ہے، ان کی بنیاد ہوتی ہے خیالات پہ، اور خیالات دل کے اندر آتے ہیں۔ خیالات کیسے بنتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں چیزیں دیکھنے سے، سوچنے سے، سننے سے۔ آدمی جو چیز دیکھتا ہے تو اس کا اثر دل پہ آتا ہے، جو بات سنتا ہے اثر دل پہ آتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح کی فکر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دل میں ہمارے پاکیزہ خیالات آئیں، اچھے خیالات آئیں، برے خیالات نہ آئیں۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اچھا ماحول اختیار کریں۔ اگر ہماری صحبت غلط ہے، آنکھ ہماری یا کان غلط استعمال ہو رہے ہیں تو دماغ اور دل غلط استعمال ہوں گے، غلط خیالات آئیں گے، غلط خیالات سے پھر غلط اعمال بنیں گے، پھر غلط اعمال سے انجام غلط ہوگا۔ یہ دل کی بڑی اہمیت ہے اس بارے میں۔ پھر فرمایا کہ ویرانے میں بھی دیکھے ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ یعنی دل بندے کا بگڑ جائے نا تو اس کا بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی آسان سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں ہے تو بستے بستے ہی بستی ہے۔ یعنی دل جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب خیالات ہر طرح کے دل میں آتے ہیں، ہر طرح کے خیالات، لیکن جو خیالات بہت شدت سے آئیں، بہت زیادہ آئیں، بار بار آئیں، پھر وہ عزم کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، اچھی طرح جم جاتے ہیں۔ وہ جب جمتے ہیں اچھی طرح، پھر آدمی اس کے بعد ان پہ تعمیر کرتا ہے اپنے عمل کی۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، دیکھیں ہم جوتا کپڑا خریدتے ہیں، دنیا کی چیزیں خریدتے ہیں، کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ میں کپڑے کی دکان بنا لوں، کبھی فلاں کام کر لوں میں۔ اگر ایک دوست سے مشورہ کر کپڑے والے سے مخلص ہو کہ میں کپڑے کی دکان بنا لوں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ اگر وہ مخلص ہے وہ ہمیں 10 دن سمجھا دے کہ یہ آپ کام کریں، اس میں بہت منافع ہے، بہت فائدہ ہے، بکھر میں یہ کام چلنے والا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ یہ کام کر لیں، زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ دیکھیں یہ کپڑا 500 کا آتا ہے، 1500 کا سیل ہوتا ہے جی۔ اگر وہ 5-6 دن ہمیں سمجھا دے تو ہم تیار ہو جائیں گے۔ ایسے ہے نا جی۔ اب کس چیز نے تیار کیا ہمیں؟ اس کی باتوں نے، اس نے باتیں کی ہیں، وہ باتیں دل کے اندر گئی ہیں، ہم نے سوچی ہیں بار بار کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی کپڑا پہنتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، بیمار بھی، مردہ بھی، سارے کپڑے پہنتے ہیں دیکھیں۔ اور وہ سال میں ہر آدمی کی سوٹ بناتا ہے، گرمی کے، سردی کے، موسم خزاں کے، بہار کے، شادی کے علیحدہ ہیں، دلہن کے کپڑے علیحدہ ہوتے ہیں۔ کپڑے کا ہم بہت وسیع کاروبار ہے۔ کچھ دن ہم سنیں، ہم کپڑے کی دکان کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم نے باتیں سنی ہیں، خیالات دل میں بیٹھے، عمل کرنے کے لیے تیار۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قرآن مجید اور دل، انبیاء علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر، یعنی دلوں کی صفائی پر کی ہے، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا۔ اس لیے دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت و عداوت پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخار بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور پیر مغاں بدل جاتے ہیں۔ ایسی ہے نا جی۔ اب یہ حضرت نے فرمایا نا کہ انسان دل خیالات بدل جائیں تو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی دولت بے تحاشا کما رہا ہے، دوسرا بھی کما رہا ہے۔ ایک آدمی کا مقصد کیا ہے کہ میں اس لیے دولت زیادہ کما رہا ہوں تاکہ خاندان میں لوگوں کو پتہ ہو سب سے زیادہ مالدار یہ ہے، میری عزت زیادہ ہوگی، میرے کپڑے، میری ضروریات، چیزیں سب سے اچھی ہوں گی، میرا نام روشن ہوگا، لوگ کہیں گے اتنی دولت فلاں نے کمائی ہے نا، فلاں نے ترقی کی ہے، اس نے کتنی ترقی نہیں کی۔ ایک آدمی اس لیے کما رہا ہے تاکہ میرا نام ہو، شہرت ہو۔ اب یہ ساری باتیں خلاف شریعت ہیں۔ دوسرا آدمی دولت بے تحاشا کما رہا ہے، وہ کس لیے کما رہا ہے؟ وہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ میں زیادہ دست کا خیرات کروں، سخاوت کروں، اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی کروں، ہمدردی کروں میں، اس کے خیالات یہ ہیں۔
اگر دل کے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو پھر تجارت کا مقصد بدل جائے گا، دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اسی لیے صحابہ کرام نے بھی تجارت کی ہے۔ صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت اور بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے بڑی بڑی تجارتیں بھی کی ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ ہم دولت کو کمائیں گے اور کما کے پھر اپنی ضروریات پوری کریں گے، اپنے اہل و عیال کی، زیر کفالت افراد کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، اس لیے ہم دولت کما رہے ہیں۔ بڑی دولت کمائی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے دولت کمانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ نعم المال الصالح برجل الصالح، کہ پاکیزہ مال نیک آدمی کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ کس کے لیے؟ لیکن نیک آدمی کے لیے۔ نیک وہ ایسے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی اسے چاہت نہیں ہے، دنیا فریفتہ نہیں ہوتا وہ، اس لیے وہ دنیا کو اس نے مقصد نہیں بنایا ہوا۔ دولت کماتا ہے، صحیح طریقے سے کماتا ہے، صحیح جگہ خرچ کرتا ہے۔ اور جو دوسرا آدمی ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استخفافا عن المسألہ وسعیا علی عیالی او کما قال، یہ جو آدمی دولت اس نیت سے کمائے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، ضرورتیں خود پوری ہو جائیں میری اپنی کمائی سے، نمبر 2 پڑوسیوں سے میں اچھا سلوک کر سکوں، اچھا سلوک رشتہ داروں سے کر سکوں میں، تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، اس کا چہرہ 14 رات چاند تک روشن ہوگا۔ اور جو اس نیت سے دولت کمائے گا کہ میرا نام روشن ہو، بڑائی کا اظہار ہو، فخر کروں لوگوں پہ میں، اور حلال طریقے سے ہی کمائے اس نیت سے، تو اللہ سے حال ملے گا، اللہ سے شدید ناراض ہوں گے اس سے۔ اس لیے ساری بنیاد جو ہے نا وہ دل پہ کھڑی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ لوگوں کے خیالات بدلنے، پہلے اپنی کوشش کریں کہ میرے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، میرے خیالات پاکیزہ جب ہوں گے میرے اعمال پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر میں کہ دل کی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کا بار بار تذکرہ فرمایا کر اس کی اہمیت، اس کی حفاظت عن الوسواس، وساوس کا معنی برے خیالات، اور اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیفیت اور حالت کے اعتبار سے 15 دلوں کا تذکرہ ہے کہ دل کی 15 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ یہ ان انواع قلوب کو ما ضروری تفسیر کے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سخت دل۔ قرآن کریم میں سمک قلوبکم من بعد ذالک، ترجمہ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے ہی بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہیں، کرتوتوں سے واقف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب یعنی دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں اس طرح ہیں جیسے ایک قلب یعنی دل، اور وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ کیسے پھیرتے ہیں؟ اب اکثر لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں مطلب اس کے اللہ جب دل چاہے نا آدمی کو پھیر دے، آدمی جا رہا ہے نیکی کی طرف، معاذ اللہ گناہ کی طرف پھیر دیا اللہ نے، یا آدمی بیٹھا ہے گناہ کی جائے اللہ زبردستی نیکی کی طرف پھیر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو متوجہ ہوتا ہے، متوجہ کیا ہے؟ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، شریعت کے علم حاصل کرتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، آنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اس دل نیکی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جو برے ماحول میں جاتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، اس کا دل ادھر پھرے گا۔ تو صحیح مفہوم یہ ہے اس کا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ زبردستی پھیر دیں کسی کو، زبردستی نہیں کرتے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، بندہ جس راستے پہ چلتا ہے ویسی منزل اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے، خیالات کو پاکیزہ فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔